قربانی کرنے کا ارادہ رکھے، اور جس کا ارادہ بھی نہ ہو وہ بھی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی کرنے تک بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ حدیث پاک کے اندر جو حکم دیا گیا ہے تو اس کی حکمت علماء نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے جو بندے حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اصل تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، احرام کی حالت میں، یہ سب ان کے لیے وہ یہ مشابہت ان کے ساتھ کچھ اختیار کر لے تاکہ میری رحمت جو ان پر نازل ہو رہی ہے تو وہ بھی کچھ رحمت کے مستحق بن جائے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار۔ تو یہ بڑے ہی مبارک دن ہے۔ حدیث پاک جو پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 9 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر دن کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ جیسا کہ حضرت بھی فرما رہے تھے، رمضان میں تو شب قدر کون سی رات ہے متعین نہیں ہے، لیکن ان میں سے تو ہر رات شب قدر ہے، اور رات بھی بہت مختصر سے ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ایک بہترین موقع ہے پوری رات عبادت کرنے کا۔ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور فضول باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر زبان پر رکھے، تکبیر تشریف پڑھتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ